امریکہ اور ایران جنگ بندی میں 60 روزہ توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ۔ خبر کے مطابق ایران ایٹمی پروگرام پر بات چیت کے لیے راضی ہو گیا۔ مقصد فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ تفصیلات بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ ویب سائٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ معاہدے کی شرائط پر منگل تک اتفاق ہو چکا تھا۔ دونوں جانب سے اعلیٰ حکام کی منظوری ابھی باقی ہے۔ ایران نے اب تک سرکاری طور پر معاہدے کی تصدیق نہیں کی۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ امریکہ کا 3 دن میں ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے، 4 کو مار گرایا۔ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا سخت جوابی وار، خطے میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مزید حملوں پر پہلے سے زیادہ اور فیصلہ کن جواب کی دھمکی دے دی۔ کہا کشیدگی کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 4 امریکی تیل بردار بحری جہاز بھی واپس بھیج دیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت عالمی گزرگاہ میں داخل ہونے والے جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ کویتی افواج کے مطابق دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیا۔ ایرانی قوم کو جھکانے کا دشمن کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے آغاز پر پیغام۔ کہا اپنی شکست چھپانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل ایرانی قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے۔ قومی وحدت اور اتحاد برقرار رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنہئی نے عید الاضحیٰ پر ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ایران کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی عمان کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ عمان رویہ درست کرے، آبنائے ہرمز کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے، کوئی ایک ملک اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ ایران نے بندر عباس حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی سالمیت، خود مختاری کے خلاف اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ خلیج فارس میں تجارتی بحری جہازوں اور ایران پر حملوں کی مذمت۔ کہا سلامتی کونسل جارحیت پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کی ذمہ داری پوری کرے۔ عمان کے خلاف دھمکیوں کی بھی مذمت۔ عمان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل۔ کہا ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے آبنائے ہرمز مینجمنٹ اتھارٹی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی امریکی صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ کہا ٹرمپ ایک کے بعد ایک غلطی کر رہے ہیں۔ عمان کو تباہ کرنے کی مبینہ دھمکی اس بات کا ثبوت ہے کہ صورتحال بے قابو ہو چکی۔ امریکی انتظامیہ مسلسل گھبراہٹ کا شکار اور غلط فیصلے کر رہی ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں قیدیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام۔ اقوام متحدہ نے مسلسل تیسرے سال اسرائیل کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فہرست میں جیل اتھارٹی کے ساتھ دیگر اسرائیلی حکام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ وانگ شی کی ملاقات۔ خطے کی حال یا صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے تعمیری کردار کے لیے چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت۔
دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہترین حج انتظامات پر سعودی حکومت کو سراہا۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے 2 دن خوشیاں انجوائے کرنے اور بانٹنے میں گزر گئے۔ آج تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے شہری جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ کھانے پینے، ملنے ملانے اور سیر سپاٹوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ عید کے آخری روز شہری بڑی تعداد میں تفریح گاہوں اور ریسٹورنٹس کا رخ کریں گے۔ عید پر کھانے بنانا اور کھلانا اچھا لگتا ہے۔ خواتین عید کے دونوں دن کچن میں مصروف رہیں۔ بچوں اور بڑوں نے فرمائشیں کر کے پسند کے کھانے بنوائے۔ دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ سخت گرمی کے باوجود گھر والوں اور مہمانوں کے لیے کھانے بنانا عید کا لطف دوبالا کر دیتا ہے۔ عید کے دوسرے روز رات گئے شہریوں نے روڈ پوائنٹس اور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ برگر، شوارما، پیزا اور دیگر کھابوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ فوڈ پوائنٹس مالکان کے مطابق عید کے دوسرے روز کاروبار میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ رات گئے تک گاہکوں کا رش برقرار رہا۔ ملتان میں سون حلوہ اور مٹھائیوں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ فیصل آباد میں بیکری شاپس پر رش۔ گوشت بہت کھا لیا، چلو اب آئس کریم کھانے چلیں۔ عید کے دوسرے روز لوگوں نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ بچے اور بڑوں نے بڑی تعداد میں مختلف آئس کریم شاپس پر دھاوا بول دیا۔ شدید گرمی میں ٹھنڈی ٹھار اور میٹھی میٹھی آئس کریم نے لطف دوبالا کر دیا۔ ہمیشہ آئین کے تحت کام کیا، ملک مل کر مضبوط بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے مورو میں کارکنوں سے خطاب کیا۔ کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ عوام کو معاشی خود مختاری دینا پیپلز پارٹی کا مشن ہے۔ مزید بولے کہ بھارتی حکومت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ دشمن کے 8 جہاز گرائے، پھر مودی کی عقل ٹھکانے آئی۔ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بھارتی میڈیا پر نہیں دکھائے جاتے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 28 برس ہو گئے۔ ملک بھر میں یوم تکبیر بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کے قوم اور مسلح افواج کے نام مبارکباد کے پیغامات۔ سائنسدانوں اور قومی قیادت کو بھی خراج تحسین۔ کہا دشمن سن لے، وطن عزیز کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ چاروں وزراء اعلیٰ کی جانب سے قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کا عہد۔ قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل امیر البحر اور ایئر چیف کی پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی جوہری صلاحیت ایک مقدس قومی امانت ہے۔ یوم تکبیر قومی اتحاد، استقامت اور مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ لائن آف کنٹرول پر تعینات پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی قوم کو عید کی مبارک۔ قوم کے نام پیغام میں کہا کہ جب پوری قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے تو پاک فوج کے جوان مادر وطن کے دفاع کے لیے سرحدوں پر ہمہ وقت چوکس اور تیار رہتے ہیں۔ قوم کی ہر خوشی، ہر مسکراہٹ اور وطن کے امن و سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے کہا کہ دشمن کی ہر سازش کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی پنجاب میں آپریشن کلین اپ۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں 24 گھنٹے فیلڈ میں متحرک۔ ہر گلی، محلے اور گھر سے آلائشوں کی فوری کلیکشن اور تلفی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کنٹرول رومز اور سیف سٹی سسٹم کے ذریعے صفائی ستھرائی کے عمل کی مسلسل مانیٹرنگ۔ پنجاب میں اب تک 2,45,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ عید کے پہلے روز 1,24,000 ٹن اور دوسرے روز اب تک 92,000 ٹن سے زائد آلائشیں تلف کی گئیں۔ شہریوں کا صفائی کے بہترین انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین۔ وزیر
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب گھر منتقل۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ٹویٹ، لکھا وزیر اعلیٰ نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ پنجاب، سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو میں پارہ 51 کو چھو گیا، جیکب آباد میں 49، میرپور ماتھلو میں 47 اور ڈہرکی میں 45 ریکارڈ۔ سندھ اور پنجاب میں درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری تک اضافہ متوقع۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں بارش کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے ہفتے کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ کینگروز کا ایک اور ٹریننگ سیشن، بیٹنگ اور بولنگ کی طویل مشقیں۔ سیریز کے باقی 2 میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ویمن ٹیم نے ڈبلن میں عید منائی۔ ڈریسنگ روم میں خواتین کھلاڑیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کا اہتمام کیا گیا۔ کھلاڑیوں نے کیک بھی کاٹا۔ مینٹور وہاب ریاض بھی موجود تھے۔